وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان سپر لیگ 11 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی، جہاں شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ رنگا رنگ تقریب میں موسیقی، آتش بازی اور شاندار پرفارمنسز پیش کی گئیں، جبکہ مریم نواز کی شرکت نے ایونٹ کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا اور کھیلوں کے فروغ کے عزم کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے کراچی میں کنوینر MKM خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور سندھ خصوصاً کراچی کے ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے سابق گورنر سندھ کامران خان ٹیسری کی خدمات کو بھی سراہا اور مختلف قومی و سیاسی معاملات پر مشاورت کی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 9 مئی مقدمے میں سزا کے بعد تحریک انصاف کے سینیٹر مراد سعید کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا سے ان کی سینٹ کی جنرل نشست خالی ہو گئی، جبکہ مراد سعید پہلے ہی سینٹ کی رکنیت سے اپنے احتجاجی استعفے کا اعلان کر چکے تھے اور وہ حلف بھی نہیں اٹھا سکے تھے۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس نے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منی اور سینئر وزراء نے ملکی معاشی، توانائی اور علاقائی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں تیل اور گیس کی ممکنہ قلت، قومی تیاری، ادارہ جاتی رابطہ، کفایت شعاری، ایندھن بچت اور عوامی ریلیف کے اقدامات پر خاص توجہ دی گئی، تاکہ بڑھتی علاقائی بے یقینی کے دوران پاکستان مؤثر اور منظم حکمت عملی اختیار کر سکے۔ متحدہ عرب امارات میں میزائل حملوں کے دوران گرنے والے ملبے سے ایک اور پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا ہے، جس کے بعد حالیہ کشیدگی میں جان سے ہاتھ دھونے والے پاکستانیوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق میت کو تدفین کے لیے وطن واپس بھیجنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ متاثرہ خاندان کی مدد کے لیے متعلقہ حکام سے مسلسل رابطہ رکھا گیا ہے۔ یورپی یونین کے قانون سازوں نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے سے متعلق اہم قانون سازی کو آگے بڑھا دیا ہے، جسے باہمی تجارتی تعلقات میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم یورپی پارلیمنٹ نے اس پیش رفت کے ساتھ واضح حفاظتی شقیں بھی شامل کی ہیں، تاکہ اگر امریکہ اپنی شرائط پوری نہ کرے یا دوبارہ ٹیرف دباؤ بڑھائے تو یورپ اپنے صنعتی مفادات کا دفاع کر سکے۔ غزہ سٹی کے بے گھر افراطی کیمپوں میں شدید بارش کے باعث خیمے پانی میں ڈوب گئے اور پہلے ہی انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزارنے والے خاندانوں کی مشکلات کئی گنا بڑھ گئیں۔ بارش کے پانی نے عارضی پناہ گاہوں، کپڑوں اور گھریلو سامان کو نقصان پہنچایا، جس کے بعد ہزاروں افراد سردی، گندگی اور غیر محفوظ ماحول میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے روس کے شیڈو فلیٹ کے خلاف مزید سخت اور مربوط کارروائی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی ممالک کو ماسکو کی تیل برآمدات کے خفیہ نیٹ ورک کو زیادہ مؤثر انداز میں نشانہ بنانا ہوگا۔ ہیلسنکی میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں یوکرین کی حمایت، یورپی سلامتی اور روسی بحری سرگرمیوں پر دباؤ بڑھانے کے معاملے کو خاص اہمیت دی گئی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری ایک حملے میں مارے گئے ہیں، جسے جاری جنگ میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل کی طرف کئی میزائل داغے، تل ابیب اور دیگر علاقوں میں سائرن بج اٹھے، متعدد افراد زخمی ہوئے اور خطے میں مزید خطرناک کشیدگی کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ کینیا اور موزمبیق نے نیروبی میں اعلیٰ سطحی ملاقات کے دوران توانائی، سیکیورٹی اور تجارت کے شعبوں میں تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں صدور نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی استحکام، معاشی ترقی اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی شراکت داری کو مضبوط بنانا ضروری ہے، جبکہ توانائی کے نئے مواقع، انسداد دہشت گردی اور تجارتی روابط بڑھانے پر بھی خاص توجہ دی گئی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ کایا کلاس نے فرانس میں G7 وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر جاپانی وزیر خارجہ توشیمتسو موٹیگی سے ملاقات کی، جہاں ایران، یوکرین اور بدلتی عالمی صورتحال کے تناظر میں قریبی سفارتی ہم آہنگی پر زور دیا گیا۔ یہ رابطہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بڑی طاقتیں بیک وقت کئی سلامتی بحرانوں، توانائی دباؤ اور عالمی غیر یقینی کے ماحول میں مشترکہ موقف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پاکستان نے جرمنی میں ہونے والی بین الاقوامی ٹینک ریس میں بھارت کو واضح طور پر شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ اس کامیابی نے نہ صرف پاکستان کی عسکری مہارت کو اجاگر کیا، بلکہ عالمی سطح پر اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا، جس پر ملک بھر میں خوشی اور فخر کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
25 मार्च 2026 को वॉल स्ट्रीट के बड़े इशारे उस वक्त ऊपर बंद हुए जब सरमायाकारों ने मशरिक़ वस्ता में मुमकिना कशीदगी में कमी के इशारों को मुस्बत लिया और तेल की कीमतों में कमी ने मार्केट को सहारा दिया। ईरान की जानिब से अमरीका की एक तजवीज़ का जायजा लेने की खबर ने यह तासुर पैदा किया कि जारी जंग के चौथे हफ्ते में हालात किसी हद तक नरम हो सकते हैं। हालांकि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि सालिसों के जरिए पैगामात के तबादले को बाकायदा मुज़ाकरात में ही समझा जाना चाहिए और तेहरान वाशिंगटन के साथ बराह रास्त बातचीत का इरादा नहीं रखता। इब्तदाई तौर पर ईरान ने पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई अमरीकी तजावीज़ को हद से ज़्यादा करार दिया था और आबनाए हरमस पर अपनी खुद मुख्तारी का मुतालबा भी दोहराया था। ताहम दोनों मुल्कों के दरमियान किसी न किसी सतह पर राब्ते के इम्कान ने सरमायाकारों के खदशात कम किए। खास तौर पर यह उम्मीद बढ़ी कि जंगबंदी और आबनाए हरमज में जहाजरानी की बहाली की तरफ पेशरफ्त हो सकती है, जहां से दुनिया की तकरीबन 20% तेल बरदार तस्सील गुजरती है। इसी उम्मीद के बायस तवानाई की रसद से मुतालिक दबाव कुछ कम महसूस हुआ। तेल नीचे आया और महंगाई के खदशात में वक्ती कमी ने हिस्से बाजार को संभाल लिया। कारोबार के इख्तिताम पर S&P 500 में 35.53 पॉइंट्स या 0.54% इजाफा हुआ और ये 6,591.90 पर बंद हुआ। नेस्डेक 167.93 पॉइंट्स या 0.77% बढ़कर 21,929.83 तक पहुंच गया, जबकि डाउ जोन्स सनती औसत 305.43 पॉइंट्स या 0.66% इजाफे के साथ 46,429.49 पर बंद हुई। मजमूई तौर पर सरमायाकार अभी भी मोहतात हैं, मगर राब्तों के किसी भी इशारे ने बाजार में फौरी रिलीफ पैदा किया। OECD ने अपनी ताज़ा इक़्तिसादी तशख़ीस में खबरदार किया है कि ईरान से मुतालिक जारी जंग और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी आलमी मईशत के लिए एक नया बड़ा ख़तरा बन सकती है। इदारे के मुताबिक अगर तवानाई की रसद पर दबाव बरकरार रहा, ख़ास तौर पर आबनाए हरमज़ जैसे अहम रास्ते के करीब गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ी, तो इसके असरात सिर्फ तेल की मंडी तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी आलमी मईशत में फैल सकते हैं। OECD का कहना है कि बुलंद ईंधन कीमतें ट्रांसपोर्ट, सनत और पैदावार की लागत बढ़ाती हैं, जिसके बाद यही दबाव रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और खिदमात की कीमतों में भी मुंतकिल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले से दबाव का शिकार सारिफीन को मजीद महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कारोबारी इदारों के लिए अखराजात संभालना मुश्किल हो सकता है। इदारे ने यह भी वाज़ेह किया है कि ऐसी सूरत हाल तिजारत, सरमायाकारी और मालियाती मंडियों के एतमाद को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जंगी माहौल में कंपनियां और सरमायाकार बड़े फैसलों में ज्यादा एहतियात इख्तियार करते हैं। इसी के साथ मरकजी बैंकों के लिए पॉलिसी बनाना मजीद पेचीदा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उन्हें माशी नमू को सहारा देना होता है और दूसरी तरफ महंगाई को काबू में रखना भी जरूरी होता है। OECD के मौजूदा नुक्ता नज़र से जाहिर होता है कि अगर कशीदगी जल्द कम ना हुई तो आने वाले महीनों में आलमी मईशत को रफ्तार में कमी, कीमतों में इजाफे और एतमाद में कमजोरी जैसे बेक वक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ये इंतबाह दरअसल इस वसी तशवीश की अक्कासी करता है कि मशरिक़ वस्ता में तवील खलल आलमी तवानाई बहाव को मुतासिर करके दुनिया भर में इक्तसादी गैर यकीनी, महंगाई के खतरे और नमू पर मनफी असरात को मजीद गहरा कर सकता है। मजमूई तौर पर पैगाम यही है कि अगर सूरत हाल संभाली ना गई तो ये जंग आलमी मईशत पर एक संजीदा बोझ बन सकती है। 26 मार्च 2026 को आलमी सोने की कीमतों में एक मोहतात मगर नुमायां बहाली देखने में आई, जहां फी ट्राई ओंस कीमत तकरीबन 4,500 से 4,550 डॉलर के दरमियान ट्रेड करती रही। इससे पहले मार्च के आगाज में सोने की कीमत में तेज कमी देखी गई थी और ये नर्ख तकरीबन 4,440 डॉलर के करीब तक आ गए थे। ताहम हालिया सेशन में मार्केट ने दोबारा कुछ इस्तेहकाम हासिल किया है। इस बहाली से ये जाहिर होता है कि सरमायाकारों की महफूज सरमायाकारी में दिलचस्पी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आलमी हालात के तनाजुर में सोना अब भी एक अहम दिफाई असासा समझा जा रहा है। हफ्ते के दौरान कीमतों में इस वक्त मजीद सहारा देखने में आया जब आलमी मंडियों से मिले जले इशारे सामने आए। डॉलर निस्बतन कमजोर हुआ और बॉन्ड यील्ड्स में नरमी देखी गई।
انہی عوامل نے محفوظ پناہگاہ کے طور پر سونے کی طلب کو دوبارہ تقویت دی، جس کے باعث نرخ عارضی طور پر اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے 4,540 سے 4,550 ڈالر کے قریب پہنچ گئے۔ اس کے باوجود مجموعی رجحان اب بھی مکمل طور پر پر اعتماد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مارچ میں پہلے آنے والی بڑی گراوٹ منافع خوری، ریکارڈ بلند سطح کے بعد دباؤ اور شرح سود سے متعلق بدلتی توقعات کا نتیجہ سمجھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین اب بھی آنے والے دنوں میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا امکان ظاہر کر رہے ہیں۔ موجودہ اندازوں کے مطابق سونا ایک مخصوص حد میں حرکت کر سکتا ہے اور اس کی سمت کا انحصار کئی بیرونی عوامل پر رہے گا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، عالمی مہنگائی کے رجحانات، تیل کی قیمتوں میں تبدیلی اور مرکزی بینکوں کی آئندہ پالیسی سمت اس مارکیٹ کے لیے فیصلہ کن اہمیت رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر سونے کی حالیہ بحالی مثبت ضرور ہے، مگر سرمایہ کار ابھی بھی محتاط حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ 26 مارچ 2026 کو عالمی کرنسی مارکیٹ میں عمومی طور پر استحکام دیکھا گیا، لیکن اس کے باوجود سرمایہ کار مختلف بڑی کرنسیوں کی سمت پر گہری نظر رکھے ہوئے رہے۔ برطانوی پاؤنڈ تقریباً 1.339 امریکی ڈالر کے قریب ٹریڈ کرتا رہا، جو ڈالر کے مقابلے میں اس کی معتدل مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ یورو بھی تقریباً 1.1531 ڈالر کے قریب رہا اور اس نے بھی نسبتاً مضبوط پوزیشن برقرار رکھی۔ دوسری جانب امریکی ڈالر نے اپنی مجموعی مضبوطی قائم رکھی اور وہ تقریباً 0.7500 پاؤنڈ اور 0.8672 یورو کے برابر دیکھا گیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرمایہ کار اب بھی امریکی معیشت سے متعلق محتاط مگر نسبتاً مستحکم توقعات رکھتے ہیں۔ ایشیا پیسیفک خطے میں جاپانی ین تقریباً 159.58 فی ڈالر کے قریب ٹریڈ ہوا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطے میں کرنسی کی نقل و حرکت قابو میں رہی، مگر سرمایہ کار پھر بھی محتاط انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح چینی یوان تقریباً 6.9101 فی ڈالر کے آس پاس رہا، جس سے ظاہر ہوا کہ علاقائی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ اگرچہ محدود ہے، مگر عالمی صورتحال کے اثرات مسلسل محسوس کیے جا رہے ہیں۔ آسٹریلوی ڈالر تقریباً 0.6912 امریکی ڈالر کے قریب دیکھا گیا، جس سے یہ تاثر ملا کہ عالمی غیر یقینی کیفیت اور بیرونی معاشی دباؤ کے باعث اس پر ہلکا سا دباؤ برقرار ہے۔ مجموعی طور پر کرنسی مارکیٹ میں بڑی ہلچل سامنے نہیں آئی، تاہم منڈیاں جغرافیائی سیاسی کشیدگی، تیل کی قیمتوں کے رجحان اور مرکزی بینکوں کے آئندہ فیصلوں کے حوالے سے حساس رہیں۔ یہی عوامل آئندہ دنوں میں عالمی مالیاتی سمت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور سرمایہ کار اسی لیے محتاط اعتماد کے ساتھ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔